اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور۔ هل ينظرون نہیں وہ انتظار کرتے الا ان يأتيهم اللہ مگر یہ کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ آئیں فی ظلل من الغمام بادلوں کے سائے میں، والملائکہ اور فرشتے بھی آئیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بنی اسرائیل والوں کو اور ایسے لوگ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، دین کو نہیں مانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتے، اتنے دلائل دے دیے اللہ نے کہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دلائل دینے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد اب ان کو یہی انتظار ہے کہ اللہ خود آئیں، ان سے کہے اور پھر یہ ایمان لائیں گے۔ تو کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہے، اس میں کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ وقضی الامر، اور پورا کیا جائے معاملہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ تمام فیصلے اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ جب چاہیں جس کو چاہیں اس کا فیصلہ تمام کرتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ سل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی ہی ان کو دلیلیں دے دی ہیں ہم نے، کتنے واضح دلائل ان کو دیے ہیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اور جو بدل دے نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر بے شک اللہ سخت عذاب والے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو نعمت دی، چونکہ دین یہ بہت بڑی نعمت ہے نا، کتاب اور نبی، یہ ساری اللہ کی نعمت اور رحمت ہے کہ اللہ نے بندوں پہ ترس کیا اور ان کے اوپر نبی بھیجے اور کتابیں مبعوث نازل فرمائی، کس لیے کہ یہ سمجھ جائیں، شریعت کو مان لیں تاکہ ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر یہ اللہ کے اس انعامات کو نہیں مانتے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے عذاب ہی ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، زُيِّنَ مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت کر دی گئی ہے، لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی۔ جو کافر ہے نا، دنیا کی زندگی ان کو بڑی اچھی لگتی ہے، بہت خوبصورت لگتی، وہ سب کچھ دنیا کی زندگی کو ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں مومنوں کو۔ ٹھیک ہے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، مومنوں کو مذاق کیا کرتے ہیں کہ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، دنیا کی دولت نہ بھی ہو تو کیا ہے، اصل تو دولت ایمان کی ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کافروں کے لیے دنیا خوبصورت ہے، جب ان کے پاس دنیا آتی ہے تو یہ مومنوں کو مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کو مذاق کرتے ہیں کہ یہ تو کنگال ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو غریب لوگ ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ والذین اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ کافروں سے درجات میں اونچے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بلند ہوں گے۔ کافر تو جہنم میں ہوں گے، مومن کدھر ہوں گے؟ اللہ کی جنت میں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل کامیابی اور اصل بلندی دنیا کا مال نہیں ہے بلکہ آخرت کی کامیابی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 6415 ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، موضع صوت فی الجنہ، جنت میں ایک کوڑے کے برابر جو جگہ ہے نا، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا ہوتا ہے نا، اس کے برابر جو جنت کی جگہ، یعنی تھوڑی سی جنت کی جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، وہ دنیا اور اس کے جتنے خزانے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے مومنوں کو جنت دینا ہے نا، اس کے ایک کوڑے کے بدلے میں جو جگہ ہے نا،
وہ پوری دنیا کے کافر، پوری دنیا کا مال و دولت ہر چیز جمع کر لیں، مومن اس کے مقابلے میں وہ جنت کا جو ٹکڑا ہے وہ ہر دنیا سے افضل۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایک کوڑے جیری جتنی تو میں نے جگہ دینی نہیں ہے، میں نے تو مومن کو بے شمار۔ اس کا مطلب ہے کہ امیر کون ہوا؟ پھر کافر تو نہیں ہوا، کون ہوا؟ مومن۔ مومن کو اللہ نے سب سے زیادہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں اللہ کی نظر میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نظر میں وہی مقام و مرتبے والا ہے جس کے دل میں تقوی، ایمان اور پرہیزگاری ہے۔ آگے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اگر اللہ مومنوں کو دینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ جسے چاہیں امیر کر دیں، جسے چاہیں غریب کر دیں، ٹھیک ہے، جس کو جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ امیروں کو اللہ تعالیٰ منگتا بنا دے، فقیر بنا دے، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور مانگنے والوں کو اللہ تعالیٰ جاگیردار بنا دے تو اللہ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی کان الناس امتا واحدہ، تھے لوگ ایک امت، فبعث اللہ النبیین، تو بھیجا اللہ تعالیٰ نے ان میں نبیوں کو، مبشرین جو خوشخبری دینے والے تھے، و منذرین اور ڈرانے والے تھے، وانزل معہم الکتاب بالحق، اور اللہ نے اتاری ان کے ساتھ کتاب جو سچی تھی، حق تھا، لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ نبی فیصلہ کرے اس چیز کا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ لوگ اختلاف کرتے ہیں، فیصلہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کی کتاب سے، ٹھیک ہے۔ یعنی جب لوگ آپس میں اختلاف کرے تو قرآن و سنت اللہ نے کس لیے اتارا؟ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ قرآن و سنت سے ہٹ کر جتنی باتیں، جتنے لوگوں کے اقوال، جتنے لوگوں کے طریقے، وہ سارے اختلاف ہیں۔ اور اگر آپ اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو تو لوگوں کو کتاب و سنت پہ لاؤ تاکہ ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں اور ان کے اختلاف ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کتاب و سنت آ جانے کے بعد بھی کوئی اختلاف کرے گا تو پھر اللہ کا عذاب ہی ہے اس پہ، اور تو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کتاب و سنت ہی کافی ہے لوگوں کے درمیان اختلافات کو حل کرنے کے لیے۔ وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین اوتوہ، مگر وہ لوگ جو کتابیں دیے گئے، من بعد اس کے، ما جاءتہم البینات، کہ آ گئے ان کے پاس واضح دلائل، بغیم بینہم، آپس میں ضد کرنے کی وجہ سے، باذن ہی، اپنے حکم سے۔ یعنی ان لوگوں نے اختلاف کیے، ان کے پاس کتابیں، اب یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے جو واضح ان کو کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان کو اللہ کا نبی تسلیم کر لینا، نہیں مانتے وہ، ٹھیک ہے۔ کتاب آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا۔ اب قرآن میں اللہ نے واضح کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو، ان کی بات مانو۔ ہزاروں لوگ اختلاف کرتے ہیں، قرآن و سنت کو نہیں مانتے، دلائل آ جانے کے بعد بھی وہ نہیں مانتے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یہدی، ہدایت دیتے ہیں، من یشاء، جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ جس کو چاہیں اس کو سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت، ٹھیک ہے۔ اللہ جس کو چاہیں قرآن و سنت کی ہدایت دے دے، سمجھ دے دیں، وہ اس پہ عمل کرے، وگرنہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے پاس کتابیں موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اختلاف کرتے اور قرآن و سنت کو نہیں مانتے۔ ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تک نہیں پیش آئیں تمہیں، یعنی مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں، مثل الذین خلو من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزر چکے تھے، مستہم البأساء والضراء، پہنچی ان کو سختی اور تکلیفیں، مصیبتیں، وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر، والذین آمنوا معہ، اور جو ان پر ایمان لائے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں
کہ تم سے پہلے جو نبی گزرے ہیں اور ان کے امتی گزرے ان پہ بڑی پریشانیاں آئی ہیں، بڑی انہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان کو بڑے بڑے عذاب دیے گئے اور بڑی بڑی تکلیفیں، ان کو گھروں سے نکالا گیا، قتل کیا گیا، ان کے اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے، ان کے گھر چھین لیے گئے۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان پہ یہ ساری مصیبتیں آئی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پہ آ جائیں تو تم نے بھی صبر کرنا ہے، ان مصائب پہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو دین پہ چلتا ہے، کتاب و سنت پہ چلتا ہے، اس پہ پریشانیاں تو پھر آتی ہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمام پریشانیوں سے بچائے اور کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔